الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے اندر انسان کو بہت بڑے مقام مرتبے اور اسٹیٹس والا بنایا ہے. بہت بڑے مقام مرتبے والا. یہاں تک کہ خلائق کے اندر اس سے بڑا اللہ پاک نے کسی کو نہیں بنایا. اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. کیا مخلوقات میں سب سے اشرف شرافت والا. بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کی اولاد کو ہم نے مکرم اور عزت والا بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے مقام اور مرتبے والا بنایا ہے. اور پھر اسی اللہ نے اس انسان کے مرد کے اور عورت کے مقام مرتبے کو سمجھانے کے لیے کہ تو کتنے بڑے مقام مرتبے والا ہے, تو اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا. اس بڑے مقام پہ رہ کر تیرا جینا, تیری لائف اسٹائل اور تیرا کھانا پینا, سونا جاگنا, پہننا اوڑھنا, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تیرا کیسا ہو, وہ سمجھانے بتانے کے لیے پھر اللہ نے نبی کو بھیجا اور انبیاء کے ذریعے سے اس کو اپنے مقام مرتبے مقصد اور کیسا جیے, وہ جیے کیسے وہ بتایا. اس کی مثال ہے جیسے کہ ایک بادشاہ ہے. بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھے تو کیسا بیٹھے, باعتبار بادشاہ ہونے کے اس کی بیٹھک ایک رعب والی اور متانت والی ہو, پرسنالٹی ہو اس کی. اب وہ تخت کے اوپر ٹانٹیے اوپر لے کے یوں سردی لگتی ہے نا ٹھٹور کے بیٹھ جاوے, تو بولے بھائی یہ بادشاہ وقت تخت پر ایسا بیٹھا ہے, اس کا بیٹھنا غلط. وہ یوں کہوے کہ میرا سطر دکھ رہا ہے, میں کیا کچھ یہاں گالی بک رہا ہوں, مجھے سردی لگ رہی تو ایسا بیٹھا ہوں. تو ہر ایک یہ کہے گا, یہاں تک کہ اس کا وزیر بھی کہے گا بادشاہ سلامت, آپ کے لیے تخت پر اس طرح بیٹھنا آپ کے اسٹیٹس اور مقام کے اعتبار سے برابر نہیں. بات کو سمجھیے. وہ کھائے تو کیا کھائے, وہ پاپڑ بٹانے کھانے چلا جاوے, کوئی چلا لے گا؟ وقت کا منسٹر ہو پاپڑ بٹاٹے کھانے چلا جائے, وہ ایسے ہی دابیلی وبیلی کھاتا ہو جائے, چلے وہ نہیں چلے. اس کو بتایا, وہ یہاں تک کہ کھانا بھی اس کا اور کھانے کے طریقے بھی اس کو بتائے جائیں گے کہ تو بڑا آدمی ہے, تو بادشاہ ہے, تو امیر ہے, وزیر ہے, تجھے کھانے کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے کھائے. ایک دم کھانے کا نادیدہ بن کر کھانے کے پر ٹوٹ پڑے, تو بادشاہ ہے, تجھے ایسا اچھا نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کھانا مجھے بہت پسند ہے. تجھے جتنا بھی پسند ہو لیکن تجھے اپنے مقام کے اعتبار سے اس کو کھانا پڑے گا. مائیں بہنیں اور یہ سردی کی کھلی راتوں کے اندر قربانی دے کر آئے ہوئے بڑے حضرات, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں, بہت دھیان کے ساتھ بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے انسان تجھے کیسا جینا چاہیے وہ جینا بتانے کے لیے اللہ نے انسانوں کے اندر سے 1 2 نہیں, 100 50 نہیں, 1000 2000 نہیں,
کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام اور رسول اور پیغمبروں اور میسنجروں کا سلسلہ چلایا. ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیسا جیوے اس کو بتائیں. نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، نبی کبھی گمراہی پر نہیں جا سکتا، نبی پاگل نہیں ہو سکتا. نبی کے پاس علوم جو ہوتے ہیں وہ بہت کامل اور اکمل اور اس دور کے اعتبار سے اعلیٰ ترین علوم ہوتے ہیں. نبی صورت اور سیرت کے اعتبار سے کامل اور خوبصورت اور با اخلاق، اور ہر نبی بہادر، ہر نبی سخاوت والا ہوتا ہے. نبی کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہوتی، گندے صفات نہیں ہوتے، اس میں کوئی ہلکی حرکتیں نبی سے نہیں ہوتی. نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. تو ان نبیوں کا اللہ نے ایسا انتخاب کیا، اتنا اہتمام کیا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے، یہ صفات والا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ان تمام صفات کے ساتھ نبی کا کیا مقصد؟ تو کہا انسانوں کو میں اللہ تم پر وحی کے ذریعے جو میری امانت اور ذمہ داری دے رہا ہوں وہ میرے بندوں کو بتاؤ، اور اس امانت کے اندر یہ ہے کہ میرے بندے جیئیں کیسے. یہی شریعت کا خلاصہ ہے، دین کا، مذہب کا. قرآن کریم اللہ کی کتاب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیئیں کیسے، ہاؤ ٹو لیو لائف. اس میں بنیادی بات، سب سے بنیادی بات کہ تو انسان ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے سے بڑا صرف اللہ. کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی پہاڑ، کوئی آسمان، کوئی ستارے، سیارے اور دیگر کوئی مخلوق تجھ سے بڑی نہیں. تو بنیادی بات اس کو یہ بتائی گئی کہ تو انسان ہے، اور اللہ نے جب تجھے بھیجنا چاہا تو تیرے والد اور تیرے باپ اور تیرے دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنا کر، ارے تو اپنے مقام کو پہچان، تو اپنے باپ کے مقام کو پہچان کہ تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تیری وہاں سے عزت اور تیرے اکرام کا انتظام کیا کہ ان کی نسل سے تو چلے گا، لہذا تم وہ لوگ ہو، اور تم بنی آدم اور حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ کروا کر تمہارے مقام بلند کو بتا رہے ہیں کہ فرشتے سے تم بڑے. اور شیطان کو بھی کہا تھا سجدہ کر، لیکن اس نے نہیں کیا. پتہ تو یہ چل گیا کہ انسان بڑا، جنات بھی چھوٹا، فرشتہ بھی چھوٹا، پھر دیگر مخلوقات، کیا آسمان، کیا ستارے، کیا سیارے، کیا سانپ اور کیا دیگر جانور، اور کیا سورج اور ستارے اور چاند، اور کیا سمندر اور ندی، اور کیا دھرتی اور دیگر جانور، وہ سب تجھ سے چھوٹے، تیرے خادم. تو امام، تو مقتدا، تو مخدوم، یہ سب خادم تیرے. تو ہے تو سب کچھ اللہ اللہ کہنے والا، جب تک دھرتی پر باقی خدمت میں برابر. آؤ سورج تم بھی، چاند تم بھی، ہواؤ تم بھی، پہاڑ کھڑے رہو اپنی جگہ، سمندر جمے رہو اپنی جگہ، اور زمین اگاوے اور اجالا ہوئے، سردی گرمی بارش آوے جاوے، زمین کو گھومنا ہے، گھومتے رہنا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کے 24 گھنٹے رات دن ہو، رات سونے کے لیے، دن کمانے کے لیے. یہ سارا نظام جب تک انسان ہے اور ایمان والا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سب باقی. اور انسان کو جس مقصد کے لیے اور جس مقام مرتبے کے لیے بھیجا اور رکھ کر بھیجا، اس مقام اور مرتبے کو وہ بھول جائے اور اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگے، اور دھرتی پر کوئی ایک ایسا نہ بچے جو اللہ کہے تو کہ بس اب ٹھیک ہے اے خادموں، اب تم کو بھی موت، اور جتنے دنیا میں جی رہے ہیں کفر کے ساتھ تم سب کو بھی موت، اب نہیں چلائیں گے. یہ تھا میرا نام لیوا، یہ میرا خلیفہ اور میرا نام لینے والا، تو تم سب کو باقی رکھا تھا. اب دنیا کو چلانے میں، باقی رکھنے میں، گھمانے میں، ہواؤں کے چلنے میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. اب سب کو توڑ ڈالیں گے، سب کا ڈیمولیشن کریں گے، سب کو گرائیں گے اور سب کو جمع کریں گے. تو جتنی مائیں بہنیں، مسلمان خواتین اور جتنے حضرات سن رہے ہیں،
سب سے پہلا سبق اس طرح اپنے دل میں بٹھائیں اور اس طرح جاگزی کرے دل کی گہرائیوں میں کہ اللہ نے انسان کو سب سے بڑا بنایا، انسانوں میں مردوں کے مقام کو عورت پر فائق کیا، اسی لیے تمام انبیاء مردوں میں آئے، عورت میں کوئی نبی نہیں، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نبی مردوں عورتوں کے لیے، لیکن مردوں میں انتخاب کیا نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا۔ تو پہلا سبق جو ہم کو لینا ہے آج کی مجلس میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا بنایا ہے، اس میں بھی ایمان اور اسلام کو دیا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام والا جس کو سمجھانے کے لیے نبی آئے، جیے گا کیسے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جگہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ارے دنیا کی معیشت، روزی روٹی اور غریبی اور مالداری یہ ہم نے تقسیم کی ہے، لہذا اس غریبی کے ساتھ، اس مالداری کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، وزیر ہونے کے ساتھ، نوکری کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو تاجر تیری تجارت کے ساتھ تو جیے گا کیسے؟ تجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے جینے کا، اور جس طرح تیرے صبح اور شام کا، وہ صبح و شام کرنے میں، دعائیں پڑھنے میں، نمازوں کے پڑھنے میں، رمضان کے روزے رکھنے میں، تیرے مال کی زکوٰۃ کے نکالنے میں، اور تو بیماری میں یا تو تندرستی میں، تو جوانی میں یا تو بڑھاپے میں، کبھی بھی تو کسی کا عذر شریعت کے خلاف نہیں کرے گا کہ میں غریب ہوں تو دین پہ نہیں چلوں گا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تو نے اپنے مقام کو سمجھ لیا کہ تو سب سے بڑا، تو تجھے جینے کے اصول وہ سب سے بڑے اللہ نے، اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا، اللہ کی کتاب بڑی، بڑے فرشتے سے بھیجا، بڑے نبی پر بھیجا، اللہ کی طاقت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بڑی ہے، لہذا تجھے بڑا بنایا، بڑی شریعت دی تاکہ تو بڑا باقی رہے، تو اوچھی حرکتیں نہ کرے، تو اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان کر جیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو محنتیں چلی، دعوتیں چلی، اور آپ لوگ اس دعوت پر آئے ہیں تو سبق لیتے چلے جائیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا بنایا۔ یہ انسان اللہ کے آگے تو جھکے گا اور کسی کے آگے جھکے گا نہیں، اس لیے کہ اس سے سب چھوٹے ہیں۔ تو بڑا ہو کے چھوٹے کے سامنے جھکے گا۔ ہم نے ادب کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کے سامنے جھکے، ہمارے اساتذہ کو ان کے اساتذہ کے سامنے ادب سے جھکتے دیکھا اور ادب اور تعظیم کرتے دیکھا، اور چھوٹوں پہ تو رحم ہوتا ہے، تو چھوٹوں پر رحم کھا، کیڑی پر، کتے پر، جانور پر اور دیگر مخلوقات پر تو رحم کھا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو تو بڑا ہے، تیرے بڑے ہونے کے اعتبار سے بڑے اللہ نے جو بڑی شریعت تجھے دی ہے، زندگی جینے کی جو ٹپس دی ہے، قاعدے قانون دیے، اوامر و نواہی دیے، کرنے کے کام دیے، نہیں کرنے کے کاموں سے روکا، تو نہیں کرنے سے کاموں سے رکے گا تو بھی تو بڑا باقی رہے گا، کرنے کے کاموں کو کر گزرے گا تو بھی تو بڑا باقی رہے گا۔ یہ دوسرا سبق سمجھتے جاؤ، دین کو چھوڑنے کے بہانے نہ کرو، شریعت پر چلنے کے اعتبار سے اپنی جان بچانے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، فجر کی نمازوں کو چھوڑ نہ دو، ارے 7 میں 5 کم اور 7 بجے کی نماز ہے، ارے جو 9 ساڑھے 9 کا انتظار کرتا ہو ہندوستان میں نہیں آئے گی کبھی بھی 9 ساڑھے 9 کی فجر، یہ آخری وقت چل رہا ہے، 7:23 بڑے میں بڑا آخری وقت ہے، اب اس کے بعد واپس کم ہوگا، تو اکھی رات سو کر، ساری رات سو کر تجھے فجر کی 7 بجے کی نماز نہ ملے، ارے تو عبرت اور تو نصیحت اور تو شرم کر ان چھوٹے بچوں سے کہ اس کی ممی 6:30 بجے اٹھا کر 6:45 بجے رکشا میں بٹھا دے رہی ہے، اس بچے سے بھی تو نپتر ہو جا، اور تو یوں کہ آنکھ نہیں کھلتی، 7 کی نماز بھی نہیں پڑھے، رات کہنے سو جا تو سوئے نہیں، 2 بجے تک تو فون دیکھے اور ٹی وی دیکھے اور پروگرام دیکھے، اور صبح اللہ کے میں اٹھ جا تو 7 بجے کی نماز نہ پڑھے تو، ارے یہ سجدوں سے، یہ اللہ کے قدموں کے سجدوں سے تجھے بلندی ملنے والی ہے، تجھے سرفرازی ملنے والی ہے، یہ سجدوں والی عبادت
اتنی بلندی سے آئی، اتنے بڑے نبی کے ساتھ آئی کہ نہ اتنی بلندیوں کو کسی نے دیکھا، نہ اتنا بڑا نبی آج تک دھرتی پر آیا۔ پھر بھی جو تے نماز کی بڑائی تیرے دل میں نہیں اترے گی، اب بھی بے نمازی رہے گا تو، عورتیں بھی بے نمازی رہے گی۔ یہ نماز جو دین اسلام کی سب سے بڑی عبادت تیرے دل میں نہیں بیٹھے گی کہ جسم کے اعتبار سے بھی میرے اللہ نے مجھے ایکسرسائز دی، نماز نہ ہوتی تو کون رکوع سجود کرتا، کون دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو پانی کے ساتھ لگاتا، اور کون پاک پاکیزہ رہتا۔ لہذا دوسری بات، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے ساتھ اپنے بڑپن کو باقی رکھیں گے۔ نبی کی غلامی ملی ہے تجھے مجھے، تو نبی نے جیسا بتایا تو غلام نبی کا ہو کر تو نبی کی نہیں مانے گا تو۔ عورتیں نبی سے محبت کا دم بھریں گی، اور عورتیں اپنے نبی کے فرمان عالی شان کو اپنے پر لے گی نہیں، زندگی میں لائے گی نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر میں یوں کہہ دوں کہ اگر عقل آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے اور عقل آپ کا ساتھ دیتی ہے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اور بڑا تمہیں نظر آیا ہوگا، اللہ سے کوئی بڑا، نبی سے کوئی بڑا، شریعت سے کوئی بڑا، قرآن سے کوئی بڑا، کعبے سے کوئی بڑا، جبرائیل سے بڑا شاید کوئی دکھا ہوگا، اس لیے تم اس شریعت کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بڑھاوا دیتے ہو تو ان کے حکموں کو، ان کے طریقوں کو، ان کی بتائی ہوئی زندگی کو بڑھاوا دے کر اپنی زندگی کو ٹھیک ان کے مطابق ہم گزاریں گے۔ ارادہ کرو انشاءاللہ کرو، آج سے بے نمازی نہیں رہیں گے ہم، اللہ کے سجدوں کو یہ پیشانی کو ترسائیں گے نہیں، پیٹ کو کھانا دیوے، بیمار ہو تو کڑوی گولی دیوے، اور یہ پیشانی کو اللہ کے سجدوں سے تو ترساوے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ لہذا اللہ نے جینے کے اعتبار سے، دنیا کے کاروبار کے چلنے کے اعتبار سے، غریبی، مالداری، خوبصورتی، بدصورتی، بیماری، تندرستی، جوانی، بڑھاپا، اونچ نیچ سب کچھ رکھا، لیکن شریعت سب کو دی۔ بادشاہ وقت کو بھی ضروری ہے کہ شریعت کا فالو کرے، ورنہ وہ اپنی بادشاہت کے ساتھ ناکام ہوگا، اور فرعون ہوا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، سب کچھ تھا اس کے پاس، اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کا طریقہ نہیں تھا، تو اس نے نہ اللہ کو مانا نہ نبی کو مانا، اس کی بادشاہت نے اس کو کامیاب نہیں کیا۔ چند دن جی لیا سونے کے ساتھ، چند دن جی لیا ہیرو جواہرات کے ساتھ، چند دن جی لیا غلاموں کی غلامی سے فائدہ اٹھا کر جیا، ابد الآباد کے کفر کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا، جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا۔ اس کو پوچھو نا کتنا جیا تھا تو، 50 سال، 100 سال، 200 سال، ارے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی مرنے کے بعد تیرا میرا انتظار کر رہی ہے۔ فیوچر پلان نہیں بنائیں گے، فیوچر پلان نہیں بنائیں گے، فیوچر پلان یہ ہے کہ شریعت کو لے کر جنت کی فکر کے ساتھ نبی کے طریقے کو اختیار کر کے راہ جنت کو اختیار کرے، فرشتہ تجھے لینے آوے، وہیں سے تجھے جنت بتاوے کہ دیکھ تیرا یہ مقام ہے، اور اس کی روح نکلنے کے لیے پھڑ پھڑائے کہ بس مجھے جنت میں جا۔ چند دن کے مزے کے ساتھ ہمیشہ کی جہنم کو اختیار کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کچھ ہوگا نہیں۔ لہذا انسانوں کے لیے سب سے بڑی، سب سے ابتدائی بات ایک اللہ کو ماننا، وحدہ لا شریک، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ انسانوں کے لیے، اس دھرتی پر بسنے والے ہر انسان کے لیے، وہ کالا ہو، گورا ہو، یورپ میں رہتا ہو، جنگلوں میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، اگر وہ یوں کہتا میں انسان ہوں، اس انسان کے لیے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود حقیقی ماننا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے اللہ نے اس کو دھرتی پر بھیجا ہے، اور وہ مانے گا ایک اللہ کو اور نبی کو تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ورنہ جیا فرعون بھی، جیا ابو جہل بھی، نمرود بھی، قارون بھی، قوم ثمود بھی، اور قوم سبا بھی، اور قوم لوط بھی، وہ سب جیے، کتنے دن جیے، کتنے دن جیے۔ آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جی رہے ہیں تو کتنے دن جی لوگے، انتظار کرے گی پھر جہنم۔
ہماری جو روش غلط ہو، اگر ہم نبی کے فرمان کے ساتھ نہ جی رہے ہوں، قرآن والی زندگی نہ بنا رہے ہوں، کسی کو پتا چلے کہ نہ چلے، اس اللہ کو اور اس کے فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، تیرا میرا کچا چٹھا سامنے آنے والا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے تیرا نامہ اعمال، لے یہ تو رجسٹر لے کے آیا تھا، پڑھ تو نے کون سے دن کیا کیا، اور اس کو رکھیں گے نامہ اس میزان کے اندر، ترازو کے اندر، کون سا جھکے گا۔ تو پہلی بات انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا، اور وہ جو اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے اس کی حفاظت۔ تم ہم سمجھ نہیں رہے نا کہ ایمان کیا چیز ہے، تبھی تو آئے دن امت مسلمہ کے ایسے بد نصیب جو ایمان کو، اسلام کو خیر بات کر کے کوئی اور دین، کوئی اور مذہب کی طرف جا رہے ہیں، بد نصیب ہیں وہ۔ ارے اللہ نے تجھے ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اللہ نے چاہ کر تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور تو نے اس کی قدر نہ کی، اس کی ناقدری کی۔ تو انسان کو اللہ نے شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ خوش خرم رہ کر حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا کر، اور اس کو یہ حکموں دے کر بھیجا وہ ننگا پھرے، وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہ غیبتیں کرے، وہ حقوق دبائے، وہ ناحق قتل کرے، وہ حسد کرے، وہ بغض کرے، وہ دشمنی کرے۔ ارے تو نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، تجھے تو بہت بڑے کام دیے گئے تھے، تو اوچھے کام کب سے کرنے لگا؟ تجھے اللہ نے عقل دی تھی، اس عقل کے اوپر تو نے شراب کا نشہ لا کر تیری عقل کو کام کرتا بند کر دیا، نہ ماں کا پتہ نہ بیوی کا پتہ، تو گالیاں کس کو بک رہا ہے؟ اللہ نے تجھے شراب پینے بھیجا تھا؟ جوا کھیل کر اکھے گھر کو پھونک دیا، تیرے بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی تیرے ذمے تھی، ان کو پالنا، ان کو خوشیاں دینا تیرے ذمے تھا، تو تو نے اپنی خوشی اور اپنی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے ان کو دانے دانے کو ترسایا۔ تو نے جوانی اللہ نے دی تھی، اللہ کو جوان کی جوانی اتنی پسند، ارے میرا جوان بندہ عبادت کر لے گا جوانی میں، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو میں جگا دوں گا کہ جوانی میں اس نے میری عبادت کیا، اس نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو نفس کے اندر دبائے رکھا، جھلسایا۔ اب یہ سورج میں تجھے نہیں جھلساؤں گا، آ جا میرے عرش کے سائے میں۔ تو جوان اپنی جوانی کی ناقدری کر کے، فونوں کے اندر زندگی بگاڑ کر کے، نشے اور ماں باپ کو رلا کر کے جیے گا۔ تو انسان جوانی میں انسان ہے کہ نہیں؟ تیرا بھی مقام بڑا ہے، لہذا جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک اپنے مقام مرتبے کو پہچانے۔ اللہ نے جو زندگی جینے کے اصول بتائے اس پر جیے، اس میں سب سے پہلا اپنے اللہ کو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اللہ ماننا، اس کی ذات و صفات کا یقین کرنا، اور طے شدہ بات ہے کوئی مانے نہ مانے، جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں، بہت دھیان سے سننا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں، پورے ہوش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنے کام وجود میں آتے ہیں اس اللہ کی ہاں کے بعد ہی وجود میں آتے ہیں۔ جب تک اس اللہ کی ہاں نہ ہو وہ کام وجود میں آ نہیں سکتا، تاکہ چے جائے کہ ساری دنیا کی طاقت اس کام کے ہونے میں لگ جائے، ہو نہیں سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اپنے ایمان کو بناتے جاؤ، ترتیب سے بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا ٹوٹ نہیں سکتا، نیا آ نہیں سکتا، ہرے سے پیلا ہو نہیں سکتا، درخت پر سے گر نہیں سکتا، پھل آ نہیں سکتا، ایک چھوٹی گھاس کونے میں بارش گری رات کو صبح اگ گئی، اللہ کی ہاں کے بعد اگی ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی مرضی سے اگایا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک کن فیکن کا مالک، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ بٹھاؤ اس کو اندر بٹھاؤ۔ دنیا میں جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ تو کسی کو ارے اسباب تو دنیا کے اندر دیے، لیکن وہ اسباب کے پیچھے اثر اللہ نے ڈالا۔
ڈال کر چھوڑ نہیں دیا. اگر آگ کو جلانے والا بنا کر اگر چھوڑ دیا ہوتا اور اللہ کے حکم کی وہ محتاج نہ ہوتی تو وہ آگ باغ میں تبدیل نہ ہوتی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. بہت ساری مثالیں. لہذا ایک کے بعد ایک بات کو سمجھیے. ایمان یقین اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. یہ بات کو یاد رکھ. اب آگے چلتے چلاتے جتنی صفات تمہارے میرے جی کے اندر ہیں، سخاوت کی، بہادری کی، اس کے مقابل میں لالچ کی، اس کے مقابل میں حسد کی، اس کے مقابلے میں غصے کی، اگر وہ صفات اللہ پاک نے ہم سب کو دے رکھی ہیں تو اس کا استعمال بھی بتایا ہے کہ تو یہ صفات کو کہاں استعمال کرے. حسد کی تیری صفت ہے، حدیث پاک کا مفہوم کہ حسد اگر جائز ہوتا، جس کو غبطہ کا نام دیا، حسد اگر جائز ہوتا ہے نا، اور یوں کہا کہ قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، مال کے خرچ کے کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے یہ ہوتا کہ کوئی مال کو خرچ کرتا ہے تو حسد کرتا کہ میں بھی اس سے آگے خرچ کروں، اور میرے پاس یہ صفت کیوں نہیں ہے. کوئی روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے، کوئی حافظ ہے تو میرے اندر یہ آتا کہ میں بھی حافظ کیوں نہیں ہوں. تو یہ غصے کی صفت تو کہاں استعمال کرے گا تو غصہ؟ اللہ کے احکام ٹوٹتے ہوں تو وہاں تو تیرے غصے کو استعمال کر اپنے آپ پر بھی، اپنی آل پر بھی، اپنے سماج معاشرے میں بھی، کہ اللہ کا حکم اگر ٹوٹ رہا ہے تو تیرے غصے کو استعمال کر. مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات دی ہیں ان صفات کا صحیح استعمال نہ سمجھ میں آئے، علماء موجود ہیں، پوچھئے کہ مولانا میرے میں غصے کی صفت ہے، میں کوئی کا بنگلہ دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا، کسی کی گاڑی دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا سگا بھائی ترقی کرتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، میرے اندر یہ کیا عادت ہے؟ ہاں تیرے اندر حسد کی صفت ہے کہ اپنے سگے بھائی کی ترقی تو نہیں دیکھ سکتا. اپنا چیک کرو. تمہارا بیٹا اگر علم میں آگے، بعض مرتبہ باپ اپنے بیٹے سے حسد کر رہا ہے، کوئی اس کی بیوی کی تعریف کرے، بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت اچھا گھر گرہستی چلاتی ہے، تو اس کو برداشت نہیں. ارے تم کو خبر نہیں ہے مولانا، اس کو بھی اچھا بھائی رہنے، فوراً تو اس کی بری عادتیں بتا کر وہ اچھی عادت تو سن نہیں سکتا. تیرے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. انہی غلط عادتوں کے تحت میں، اور کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سامنے والا برباد ہونا چاہیے، اس کا گھر گرنا چاہیے، اس کو موت ماری جائے، اس کو موت کی آگوش میں پہنچانا چاہیے، اس کو بیماریوں میں مبتلا دیکھ کر میں خوش ہوں، اس کے بچوں کے پاؤں ٹوٹ جائیں تو میں خوش ہو جاؤں، اس کا کاروبار بیٹھ جائے تو میرے جی کو ٹھنڈک ملے. یہ گندی عادتیں اپنے اندر ہم نے پنپائی اور اس کو بڑا کیا. ارے انسان تو اپنے نبی کو تو دیکھ، تیرا نبی فتح مکہ کے اندر ستانے والوں کو، کعبہ کی چابی نہ دینے والوں کو، مکہ میں نہ رہنے دینے والوں کو امن دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، اپنا غلام بنا رہا ہے. تو اپنے نبی کو تو دیکھ. تجھے نمونہ کوئی دوسرا نہیں دیا گیا. کیوں دیکھتے ہو تم دنیا داروں کو؟ کیوں دیکھتے ہو دنیا کے فیشن کو؟ کیوں دیکھتے ہو دنیا کے غلط چلنے والوں کو؟ تجھے اللہ نے نبی کا نمونہ دیا، تو نبی کو دیکھ. تجھے وہ نبی دیا گیا کہ جس کے نام میں نقطہ نہیں، جس کی صفات میں کوئی انگلی رکھ سکتا نہیں. محمد احمد میرے نبی کا نام ہے، اس میں نقطہ نہیں، اس کی سیرت میں نقطہ نہیں، اس کی صورت میں نقطہ نہیں، کوئی انگلی اٹھا سکتا نہیں. اور سچ کہہ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس بات کو سن لو. نور والا نبی، صفات والا نبی، اور گناتے جاؤ تو سارا وقت میرے نبی کی منقبت اور میرے نبی کی تعریف میں پوری ہو جائے. ایسی تعریفوں والا نبی، میں یوں کہتا ہوں اس تعریف والے نبی کے لیے بھی دشمنان اسلام کوئی جملے اور کوئی اور قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. میں تم کو بہت ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، اگر میرے نبی سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی قول و فعل و حرکت اگر ہوئی ہوتی، کیا دشمنان اسلام چھوڑتا؟ کتنا اچھالتے وہ میرے نبی کو،
لیکن سائنس نے میرے نبی کی باتوں کو جانا، علوم نکلے، اخلاق والوں نے میرے نبی کو جانچا، اخلاق نکلے، طب نبوی ڈاکٹری والوں نے میرے نبی کو جانچا کہ آپ نے جو جو باتیں کھانے کو بتائی، جو جو علاج کی بتائی، اس میں بھول چوک ڈھونڈے، سلام کرتے ہو گئے میرے نبی کو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جس میں مشین نہیں، 1500 سال پہلے ایسی باتیں جو آج ٹرو ہو رہی ہے اور آج آفٹر ریسرچ کہی جا رہی ہے، اس نبی نے اس وقت کہہ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے جس میں ذرا بھی کسی قسم کی کمی نہیں۔ اس نبی کو نہیں دیکھیں گے ہم کہ وہ نبی کیسا جنگوں کے اندر بھی نماز پڑھ رہا ہے، سفر میں نماز پڑھ رہا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، دن میں نماز پڑھتا ہے، تہجد میں کئی پارے پڑھتا ہے، وہ نبی کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم فون کی اسکرینوں پر اور گھروں کی اسکرینوں پر زنا کرنے والے، ننگے ناچنے والے، جن کی زندگی پردے پہ کچھ اور اپنی نجی زندگی کچھ اور، ایڈورٹائزوں میں چیزوں کی تعریف کرنے والے، کبھی ان چیزوں کو واپرا کیا انہوں نے، وہ تو اور اس سے اعلیٰ چیزوں کو واپر رہے ہیں، ان کو ہم نمونہ بنائیں گے۔ تیرے میرے لیے وہ نمونہ ہے کہ جن کے اندر سر سے پیر تک بھول ہی بھول، غلطیاں ہی غلطیاں ہوں، ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی سماجی، ان کو ہم نمونہ بنائیں گے۔ کیا اپنے آپ سے ہر ایک پوچھے اپنے آپ سے، تجھے زندگی جینے کے لیے تیرے نبی کا نمونہ کافی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو کیوں نبی والی زندگی کو جینے میں فخر محسوس کیوں نہیں کرتا؟ تو ناچنے کی طرف، تو گانے کی طرف، تو عریانیت کی طرف، ننگے پن کی طرف، فحش کی طرف، برائیوں کی طرف اور بم بتاکڑے پھوڑنے اور دیگر حرکتوں کی طرف تو جاتا ہے۔ تجھے نہیں معلوم تیرے آقا نے، تیرے نبی نے منع کیا اس سے؟ شرم نہ آوے تجھے مجھے؟ یہ باتوں کو دل میں اتارنے کے بعد اگر یہ اپنے نبی اور ایمان اور اسلام کے مقام اور مرتبے کو نہیں بٹھایا تو پھر وہ واقعات ہوں گے جس کے لیے جمع کیا گیا کہ تو نے اللہ کو، اللہ وحدہ لا شریک کو، علی کل شیء قدیر ذات کو تو نے کمزور پایا؟ کیا جادو کے ذریعے، کیا جنات کے ذریعے، کیا شیاطین کے ذریعے؟ کیا اللہ کے ہاتھ کو کوئی پکڑ سکے گا؟ اللہ کی ناک کو کوئی ہاں کرا سکے گا؟ سمجھ لینا اچھی طرح۔ سب سے پہلی بات ایک سمجھاتا ہوں، اور بھی کسی جگہ بولا تھا، پھر کہتا ہوں، بہت دھیان سے سنو، کاروبار والے خاص کر کے سنو۔ ایک آدمی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، بہت دھیان سے سننا۔ ایک آدمی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک آہستہ آہستہ ہو کے ایک دم کم ہو گیا۔ وہ پریشان ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے یوں کہا، کیا ہوا، بیٹھ گیا نا تیرا کاروبار؟ کہا بھائی یار بہت بیٹھ گیا، کیا کروں؟ میں نے تیرے لیے کیا ہے، یہ تعویذ دبائے ہیں، یا تانترک کے پاس گیا ہوں، یا بھوئے کے پاس گیا ہوں، یا اور کوئی سفلی میں نے کرایا ہے، یہ میں نے کرا ہے۔ سننا دھیان سے، منہ در منہ کہہ رہا ہے، وہ منہ در منہ کہہ رہا ہے۔ اب ایک ایمان والے کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مائیں بہنیں سن لے دھیان سے، اور اللہ نہ کرے کوئی جاتی ہو اس طرح، کبھی نہ جائے اپنے اللہ کے در کو چھوڑ کر نبی کی غلامی سے آگے پیچھے ہونے کے لیے نہ جائے ادھر ادھر، کہ کاروبار چل رہا تھا، بیٹھ گیا، اور آ کے کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، دیکھ بیٹھ گیا۔ ایک ایمان والا کیا جواب دے گا؟ سن لو دھیان سے، کہ بھائی تو اکیلا ہی تو نے کیا؟ ارے تو نہیں، تیرا خاندان، تیرا محلہ، تیرا شہر، تیرا ملک، ارے لے آ ساری دنیا کے تیرے ساتھیوں کو، اور کم پڑے انسان تو لے آ سارے جناتوں کو بھی، اور مل کے تجھے جو کرنا ہے کر۔ یہ جو کچھ ہوا میرے اللہ کی ہاتھ ہی تو ہوا ہے، تیرے جادو سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے سفلی سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے جناتوں سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ کی مرضی ہاتھ ہی تو ہوا۔ ابھی بات ذرا برابر گلے سے اتری نہیں کہ مولانا اللہ کی ہاں برابر ہے، اور یہ جادو تو کفریہ کلمات کے ساتھ، ناپاکیوں کے ساتھ، گندگیوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ
اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے اور جناتوں کو حاضر کرنے کے لیے اور ان کی خدمتیں لینے کے لیے، سمجھ میں آیا؟ اس طرح گندے طریقے سے اور گندگیوں کو کھا پی کر یہ کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی ہاں کیسے؟ سنو دھیان سے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ہر ایک کی موت کا وقت ہے۔ جوان آدمی جا رہا تھا، کسی نے اس کو کوئی ہتھیار سے یا بندوق کی گولیوں سے اس کو وہاں پر موت کے حوالے کر دیا، تو کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا یہی وقت طے کیا تھا، اتنی ہی اس کی سانسیں تھی، اتنا ہی اس کا کھانا تھا، اتنا ہی اس کا پانی تھا، آج کا دن یہ جگہ اس کی موت کے لیے طے تھی؟ کیا تمہارا میرا ایمان نہیں کہتا؟ کہتے ہیں ہم اس کو، ہم کہتے ہیں اس کو۔ سبب کیا ہوا؟ ارے مولانا ناخن میں تکلیف نہیں تھی، کسی کو نہیں ستاتا تھا، ارے چو نہیں تھا محلے میں، ارے اس کے بیوی بچوں کو خوش رکھتا تھا، غریبوں میں بانٹتا تھا اور بہت اچھا کاروبار کرتا تھا، لیکن کسی نے مار دیا۔ تمہارا ہمارا ایمان ہے کہ بھائی جو بھی ہو وقت سے پہلے نہیں گیا، تو چاقو سے موت ہوئی، بندوق کی گولی سے موت ہوئی، سبب کوئی بھی ہو، اللہ کی مرضی ہاں تھی، وقت طے تھا۔ تیرا دکان کا بیٹھنا، تیری دکان کا چلنا، کسی کا مرنا موٹ سے لگا کر ہو یا اور کچھ کر کے ہو، اس اللہ نے تجھے بیمار ڈالنا اس کی حکمت میں طے تھا۔ تو سبب بنا اس کا، تو اس کا سبب بنا کہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو تو نے گنہگار کیا، ورنہ وہ تو وہ دن جانے ہی والا تھا، وہ تو وہ دن بیمار ہونے ہی والا۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے خلاف کے جملے نہ بولو، ہمیشہ یہ بولو اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، خیر و شر کا تنے تنہا مالک اللہ ہے، کسی کو اجارہ داری دے کر اللہ ہٹ نہیں گیا۔ دنیا کے سارے کام، جتنے کام وجود میں آتے ہیں، آگ لگی ہو یا مسلمانوں پر حالات آئے ہوں، سب اس کی حکمت بالغہ، سب اس کے علم میں، سب اس کی قدرت سے، سب اس کی ہاں سے۔ لہذا اپنے مقام کو، مرتبے کو نہ پہچان کر جس طرح لوگ ننگے پھرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور زمینوں پر فساد مچاتے ہیں، انہوں نے اپنے مقام مرتبے کو نہیں پہچانا۔ ایمان والے نے گندی عادت اندر بٹھا کر وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس جا کر ہم اپنی مرضی اور اپنے من کی خواہش کو پوری کرا لیں گے۔ پہلے تو حکم بتا دیتا ہوں، ہر وہ سحر اور جادو جس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہو، جس میں اس طرح کی روحوں سے مدد لی جاتی ہو اور ان کو حاضر کیا جاتا ہو اور ان کے ذریعے سے خدمتیں لی جاتی ہو، یاد رکھنا، سنو دھیان سے سن لو، تم میں سے کوئی میری دکان، میرا کارخانہ، بھائی آ جاؤ میرے کارخانے پر، پہلے پوچھو کہ مولانا ماہانہ کیا دو گے؟ کچھ بھی نہیں دوں گا بھائی، کام پہ آ جا۔ ارے مولانا نیورے بیٹھے ہیں کیا؟ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہے نا؟ ایک انسان کی خیر کے اندر بلا معاوضہ مدد کرنے کو تیار نہیں، اگر کار خیر میں مدد کر دی، لیکن مستقل اس کے وہاں نوکری، مستقل اس کے وہاں کی اس کے کام کو ذمہ داری سے لینا بغیر معاوضے کے کیسے کرے گا کوئی؟ تو یہ شیاطین اگر حاضر ہو رہے ہیں بغیر مطلب کے نہیں ہو رہے ہیں، وہ انسانوں کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو کفر کی طرف لے جائیں، اپنی ایجنسیاں بانٹتے ہیں وہ دوسروں کو، من الجنتی والناس، انسان بھی اور جنات بھی ایسا کرتے ہیں، کفر کو، حسد کو، بغض کو وہ چلاتے ہیں اور انسانوں کو شیطان جو ہیں وہ اپنے زمرے میں لے کر وہ کفر کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے وہ کاہنوں کے پاس آسمان کی کچھ خبریں بالکل مختصر کر کے بتاتا ہوں، فرشتوں سے سن کر ان کاہنوں کو، ان تانتریکوں کو، بھوؤں کو آ کے بتاتے تھے کہ آئندہ ایسا کچھ ہوگا، وہ اپنی باتوں کو ملا کر لوگوں کو بتاتے، تو وہ تانترک کا بھی مقام بڑھا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے انسانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شیاطین اور جنات بہت زیادہ طاقت والے ہیں،
کئی ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی جنات تابع کر دو. ارے اس کی بھی کچھ لمٹ ہے. کوئی تو تاج محل بولے گا یا جوا پورے میں لا دے, کوئی لا کے نہیں بٹھا سکے گا. وہ الف لیلہ, الف لیلہ نہیں الف لیلہ, وہ عرب کی کہانیوں میں سے کہانی علاء الدین کا جادوئی چراغ. ابے بھائی اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. دنیا میں بڑے سیلیبریٹی پڑے, کیوں ان پر کوئی کچھ نہیں کرتا؟ کیوں ان کا کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا, لمٹ ہوتی ہے, ورنہ بیٹھے بیٹھے سب اوپر سے نیچے آ جائیں, نیچے والے اوپر پہنچ جائیں. اور دوسرا, جو لوگ اس طرح جاتے آتے ہیں تو وہ خیر کی جگہ ہے, سراپا شر کی جگہ ہے. پھر بھی تم کہتے ہو کام بنتے ہیں, تو کیوں صرف اس لیے جاتے ہو یہ مر جائے, وہ کٹ جائے, وہ ڈوب جائے, وہ ہلاک ہو جائے, وہ دانے دانے کو ترس جائے, اس کے لیے جا رہے ہو نا؟ جاؤ نا میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جائے, کرو ایسا کچھ. کیوں خیر کے کام وہاں جا کے نہیں مانگتے؟ تم کو بھی خبر ہے وہ سراپا شر کی جگہ ہے, شیاطین کے اندر سراپا شر ہے. بنا تیرے بیٹے کو عالم جادو سے, وہ نہیں مانیں گے, مالداری مانگیں گے, اچانک مالدار ہو جائیں. کیوں ریزرو بینک میں یہ شیاطین, اور یہ کیوں ریزرو بینک میں کبھی اس طرح نہیں ہو رہا کہ وہ پیسے بولے غائب ہوتے ہیں, بنڈل کے بنڈل چلے گئے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ نا تجوری میں سے غائب ہوتے ہیں. اب تیرا چھوکرا ہوگا جادو. دسیوں کے ایسے علاج کر کے دیے اور بتا کے دیا اور ٹرو کرایا, اس وقت نہ مانے کیونکہ بیٹا تھا. بعد میں کھل کے آیا کہ مولانا تم صحیح کہتے. ایک مجھے لے گئے کہ مولانا دیکھو نا یہ اتنے سارے بنڈل ہیں, سب بنڈل میں سے 2-2 3-3 4-4 نوٹ کم ہوتی ہے. میں نے کہا وہ لے جاتا سب لے جاتا, 2-2 4-4 لے جائے گا, ڈرتا ہے تیرے سے. ملا کے گھر کا سارا تنتر پوچھ کر کے میں نے کہا جاؤ فلاں صاحب ہے. اس وقت نہ مانے, بعد میں 2-4 مہینے کے بعد کا مولانا برابر وہی تھا. اور مجھے اس طرح لے مت جانا, میں کوئی ایسے کام نہیں کرتا ہوں. ہاں کہ بولے چلو ایک اور ملا, ہاں لا الہ الا اللہ. وہاں پر سراپا شر ہے. اور دیکھو نا نبی کی تعلیم تو دیکھو, پاخانے میں استنجا میں تم جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, کتنی دیر جاتے ہیں؟ 2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھ کے جانا. وہاں پر پہلا پاؤں الٹا رکھنا وہ اچھی جگہ نہیں ہے. مسجد میں سیدھا پاؤں رکھنا خیر کی جگہ, اچھی جگہ میں سیدھے پاؤں, سیدھے ہاتھ کو رکھنا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, خبیثوں سے اور شرارتی اور ہر قسم کی ایسی مخلوق جو جس کے اندر خبث ہو اور برائی ہو, اس سے پناہ مانگ کے جا. اللہ کی پناہ لے, وہ اللہ سب سے بڑی قدرت والا ہے, تیری حفاظت کرے. تو ایسی جگہ جہاں پر باقاعدہ حاضر کرتے ہوں, وہ ناپاک رہتے ہوں. سب سے پہلی ناپاکی ان کی کفر کی, شرک کی. انما المشرکون نجس, اللہ کہہ رہے ناپاک ہے مشرک, شرک کرنے والا ناپاک ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان سے مدد مانگیں گے, کام ان سے بنائیں گے. تیرا اللہ چھٹی پر ہے, تیرا اللہ ان سے کمزور ہے, وہ طاقت والے ہیں. تو نے اپنے اللہ سے تعلق نہیں بنایا. اگر تم یوں کہو, تم یوں کہتے ہو ارے اللہ ہم کو نہیں دیتے, ارے تو کہہ دینا کیوں نہیں دیتے, پہلے یہ کہہ دے. خالی وہ نیک لوگوں کی سنتے ہیں, ارے ٹوٹے ہوئے دل کی سنتے ہیں, ارے دکھی لوگوں کی سنتے ہیں. پر ایک مدت تک تو مانگ تو صحیح, تیرے مانگنے سے تیری آخرت بھی بن رہی ہے. وہ مصلحت کا شہنشاہ, وہ حکمتوں والا حکیم اللہ تجھے دے گا, لیکن اس کی حکمتوں کے ساتھ دے گا. پکڑ کر رکھ وہ در جہاں سے نبوت بٹتی ہے, بادشاہت بٹتی ہے, روزیاں بٹتی ہے, اولادیں آتی ہے, عزت شان شوکت سردی گرمی سب کچھ وہاں سے آتا ہے. وہ خزانوں کا مالک اللہ, وہ تنے تنہا مالک اجارہ دار ہے. ارے تو ایسوں کے پاس جا رہا ہے جو خود تیرے سے 500,000 لے رہے ہیں, اس کے کام بنتے ہوتے تو وہی خود ریزرو بینک کھول کے بیٹھتا. پھر کائے کو تیرے سے 20,000 کیوں لیے تیرے سے؟ تیری اکھی مالداری دلاوے 20,000 میں, وہ نہ لے مالداری. عقل کا استعمال نہیں کرتے, عورتوں کے مالے خالی ہو گئے. لا الہ الا اللہ. بہت سمجھو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قرآن کہہ رہے ہیں اے عقل والو غور کرو, یہ قرآن میں غور کرو, اللہ کی شریعت کو دیکھو سوچو, اپنے نبی کو دیکھو سوچو, اس کی سیرت کو پڑھو.
تجھے پڑھنے کے لیے نبی کی سیرت کا ٹائم نہیں ہے. عورتوں نے اپنی نبی کی سیرت پڑھ لی. کیا میرے نبی کی زندگی یہ تمام مسلمانوں کو معلوم پڑ گیا کہ کس ٹف لائف سے اللہ نے اس میسنجر کو بھیجا. تیرے وہاں خط دینے والا آوے, باہر دھمال ہو جائے, نہیں آئے گا خط دینے کہ راستہ بنے, جوکھم میں میں نہیں جاؤں گا. اس نبی نے جان کو جوکھم میں رکھ کر بدر میں, احد میں, خندق میں میسج دیا. تو جیے گا کیسے؟ وہ نبی کہہ نہیں سکتا تھا اللہ کو کہ اللہ مجھے میسنجر بنایا, دکھ میں تو مت رکھ, میرے پیٹ پہ پتھر تو مت بندھا, میرے گھر والوں کے اندر 3 چاند ہو جائے, چولہا تو نہیں جلتا. اللہ اس کو تو دیکھ, میسج دینا تھا نا. نبی کے درد کو سمجھے گے نہیں کہ کتنے درد سے تجھے اللہ والا بنانا چاہتا ہے وہ نبی, اور تو کوئی اور در پہ جاتا ہے. شرم نہ آوے غلامان محمد کو, وہ اللہ کی بندیوں کو شرم نہ آوے اللہ کی شریعت کو پیچھے چھوڑ کر. ارے وہاں کفر ہے. شیطان کب خوش ہوگا؟ تیرے نماز پڑھنے سے خوش ہوگا. جب تک اس کی نہ مانے, گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو جائے, ناپاکیوں کا شکار نہ ہوئے, تو یہ اثر نہیں کرتے. ایمان والے کے سامنے آخرت کی ایک زندگی ہے. اس چھوٹی سی زندگی کو بگاڑ کر آخرت کو آگ نہ لگائیں. یہ چھوٹی سی زندگی وہ اللہ جیسا جلانا چاہتا ہے, جی لو. اگر تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا, اس اللہ نے دیکھا ہے کہ تیرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, پھر بھی اس کے بعد بھی شرک کرنے والوں کو بنگلے دینے والا اللہ اگر تجھے بھوکا رکھتا ہے, وہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے. تو اللہ کے در کو چھوڑے گا, اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں رہے گا تو. میرے نبی کی بیٹی مکہ سے اس حال میں آئی کہ حاملہ ہے, اونٹ پر ہے. ارے اونٹ سے کوئی یوں ہی گرے تو لگ جاوے. وہ حمل والی عورت کو نیزہ مارا, اونٹ پر سے گری, زخمی ہوئی, اسی زخم کے ساتھ دنیا سے شہادت پائی. میرے نبی نے اللہ کو شکایت کی کہ میرے اللہ, یہ میری بیٹی پیاری بیٹی تھی, اس کو اتنی سب تکلیف تو کیوں دیتا ہے؟ تو نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ میری بیٹی کو یوں کہ یوں اٹھا کے کیوں نہیں لے آئے مدینے پاک؟ دماغ بند ہو گئے مسلمانوں کے فون دیکھ دیکھ کر. نہ نبی کو سوچتے, نہ قرآن کو سوچتے. درس قرآن یہاں پر مسجدوں لگا ہوا ہے, تو وقت نہیں تمہارے میرے پاس کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سنیں. باہر نکل کے فون پر لیٹیاں پڑتا ہے. آج کی یہ مبارک مجلس میں ہم سب کو زندگی بدلنی ہے. جو جس مقام کے ساتھ جی رہا ہے, ہم سب کو کچھ اپڈیٹ کرنا ہے. بے نمازی نمازی بنے, نمازی اپنی نمازوں کو بنائیں. رمضان آ رہے, روزوں کی نیتیں کریں. ارے مزدوری نوائی کی نہیں کرتے تم. وہ صحابہ بھی مزدوریاں کرتے تھے, گرمیوں کے اندر اون اور بالوں کے لباس پہنتے تھے. ارے بدر کے موقع پر نفل روزے اور عام روزے جہاد کے اندر صحابہ نے رکھے. نبی نے ان کی حالتوں کو دیکھ ان کے روزوں کو تڑوایا کہ اللہ کے راستے میں روزہ چھوڑ دو. مزدوری کے ساتھ مسلمان روزہ نہیں رکھے گا. یہ ٹھنڈیوں کے 12-13 گھنٹے کے روزے نہیں رکھے. ہسپتال میں چلا گیا, 12 کلاک پہلے مولانا پانی بند کرائے تو ڈاکٹر کی مانے گا, احکم الحاکمین کی نہیں مانے گا. پی لے پانی, پی لے تو پانی پی کر مر جائے گا نا مولانا, آپریشن فیل ہو جائے گا, انفیکشن ہو جائے گا. تیری زندگی میں اللہ کا حکم توڑ کر انفیکشن نہیں آئے گا. ضرور آئے گا, یاد رکھنا, ضرور آئے گا, لیکن ایک دم سے دکھے گا نہیں. آئے گا صحیح, نہیں آئے گا. وہاں پر جا کر دیکھو, سننا, جو جاتے ہیں وہاں پر پہلے تو ایمان کے سودے, عزتوں کے سودے, مذہب اور دین کی ہتک کہ یہ مسلمان عورت آئی ہے, یہ مسلمان مرد آیا ہے, ان کے مذہب کا ڈنکا بجاتے ہیں. ان کے مذہب میں ان کی مشکل کا حل نہیں ہے تو ہمارے پاس آئے. تم اسلام کو بدنام کرو گے, نبی کو بدنام کرو گے, قرآن کو بدنام کرو گے, تم اپنے دین کو نیچا دکھاؤ گے. تم پھر اگر اللہ کی طرف سے اگر حالات آئیں تو پھر رونا مت. عزیز و دوستو, مائیں بہنیں, اللہ نے بہت قیمتی ایمان دیا ہے, ساری مشکلوں کا حل, ساری دنیا کی بادشاہتیں. ارے وہ صحابہ جو غریب تھے, اللہ نے نوازا ان کو, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت رہی. ورنہ پہلے دن جو کلمہ پڑھے میرا اللہ مالدار بنانا چاہتا, ہر ایک کو بنا دیتا. لیکن اس نبی کو بھی جو اس امت کا امام اور نبی ہے, اس نبی نے بھی غربت کو اختیار کیا اور اللہ نے اس کے پیٹ پہ پتھر بندوائے. سمجھو میرے پیارو, زندگی جینے کے لیے اللہ نے جو دین, جو مذہب دیا ہے, اس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں, قطعی نہ چھوڑیں, بالکل نہ چھوڑیں. اور
عمل کرنے کے بعد معافی آتی. نماز پوری ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا کہو گے سب سے پہلے؟ اللہ اکبر, اللہ بڑے میری نماز بڑی نہیں. اب کیا کہو گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے امام صاحب آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھ کے اب استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اللہ کو سجدہ تو کیا, اللہ کی عبادت تو کی, اللہ کا حکم تو پورا کیا, لیکن اس کے حق کے مطابق نہیں کیا. بھول کی معافی مانگ رہا ہوں کہ مولا تیرے مرضی کے مطابق نہیں پڑھی ہے, تو نہیں پڑھ کے ایسے ہی رستے چلتے تو کہے گا وہ معاف کرنے والا ہے. روزہ پورا ہو رہا ہے, افطاری کے لیے بیٹھے ہیں, نبی نے کیا بات بتائی, کیا تعلیم دی؟ یا واسع الفضل اغفر لی, اے وسیع فضل والے مجھے معاف کر دے. ارے صاحب آپ نے تو 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے, آپ کے 10 سال کے بچے نے بھی روزہ رکھا, بھوکا پیاسا, کوئی گناہ تو نہیں کیا, آپ کیوں معافی مانگتے ہو؟ اللہ کے حق کے مطابق نہیں ہوا, معافی مانگنی چاہیے. عبادت کے بعد معافی ہے, عرفات کے میدان میں معافی ہے. حاجی حج کو لاکھوں خرچ کر کے گیا, عرفات کے میدان میں معافی. مزدلفہ میں پہنچ گیا تو معافی, ہر دعا میں معافی مانگ رہا ہے. کچھ کرے بگر کوئی پوچھے جب کہہ دے اللہ معاف کرنے والا ہے. تو شریعت کا مزاج دیکھ, کر کے معافی ہے, نہ کر کے تو پکڑ ہے. حلال کما کے پھر اللہ سے معافی مانگ, اللہ یہ حلال کمانے میں بھول ہوئی تو معاف کر. حرام کما کے تو بولے اللہ معاف کرے. لہذا اپنے آپ کو سنبھالیں. اور دیکھو یہ پروگرام تو ہوتے ہیں, دیر سے ہوتے ہیں, مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں, چند لوگ آتے ہیں. میں یوں کہتا ہوں یہاں بیٹھنے والے مرد اور سننے والی عورتیں, یوں کہتا ہوں ہر ایک اس بات کی فکر لے لے کہ یہ جو بات دین کی بتائی گئی کہ ایمان کی حفاظت, اسلام پر چلنے کا ارادہ, کیا ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے؟ کیا تیرے میرے ذمے ختم نبوت کے صدقے میں یہ ذمہ داری آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو خالی کمانے کے لیے پیدا ہوا تو زمین ماپنے کے لیے پیدا ہوا تو؟ لا الہ الا اللہ. ابھی جو اس طرح جاتے ہیں کرتے ہیں, جادو کا اثر جس طرح میں نے بتایا, بھئی کسی کو چھری سے مارے, مر جائے, کٹ جائے, تو اللہ کی ہاں کے بعد ہی وہ جادو بھی اثر کر. سمجھ, جس طرح آدمی کسی کو گالی بولتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ہی مسکراوے, وہ اثر آئے گا نا. کوئی گالی بکے کسی کو, اس کے سامنے جو والے چہرے پہ اثر آئے گا نا, کہ وہ ہنسے گا واہ 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 واہ, ایسا کرے گا نہیں. تو ایسے ہی وہ کفریہ کلمات کے اپنے اثرات ہیں, لیکن اللہ کی مرضی کے بعد, پہلے نہیں. اللہ کی طاقت سے بڑا کوئی نہیں, اللہ کی ہاں کے بغیر کچھ نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو کچھ, پہلے تو کمزور ایمان والے کو ہی ہوگا. اپنے گھروں سے جنات بھگانا چاہتے ہو اور اپنے گھروں میں برکت لانا چاہتے ہو, فرض نمازوں کی سنت قبلیہ اور بعدیہ وہ اپنے گھروں میں نفل پڑھو, اپنے گھروں میں سنتیں پڑھو اور تلاوت کرو. ارے برکت ہوگی اور سارے شیاطین نکل جائیں. نیا گھر بھی لے رہے ہو تبھی, کوئی زمین ایسی تم سوچتے ہو کہ مولانا کو بلا کے یا کسی کو بلائیں گے, ارے تو خود اللہ نے تجھے نماز کی دولت دی ہے, طاقت دی ہے. صحابہ وہ طاقت والے تھے, ایمان کے ساتھ. شیطان کا ہاتھ پکڑا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تیری طاقت نہیں, تو مجھ سے ہاتھ چھڑا لے. جناتوں سے ڈرتے ہیں, ایمان والے کو وہ طاقت اللہ نے دی, جنات اس سے ڈرتے ہیں. مختصر ایک عمل یہ بتایا کہ اپنے گھروں میں نوافل اور تلاوت, اور جتنا پختہ یقین رکھے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے ایک اور درمیان میں بات بتایا تھا کہ بڑوں پر نہیں ہوتا, تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا اور نبی پر اثر آیا تھا. تو مولانا یہ کیا بتاتا ہوں, اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے, اور عامتاً جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے جو جادو کیا تو نبی پر جو اثر ہوا, تو اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کچھ اثر نبی پر کر دیا جس کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلا تھا. نبی کو پتا تھا اور اللہ کے نبی نے جس کو بتایا اس کو پتا تھا. اور دوسرا کہ اس زمانے میں بھی کوئی شریعت کا انٹرفیئر, وحی کا انٹرفیئر, میرے نبی کی زبان سے حق کے خلاف کا کوئی کلمہ کوئی نہیں نکلا.
ہلکا سا طبیعت پر اثر تھا، جیسے گرمی لگے تو پسینہ نکلتا ہے، اور وہ بھی فرشتے کے ذریعے سے۔ ارے تم دیکھو تو صحیح، ارے تم دیکھو تو صحیح، سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جادو کے اثر سے بچنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو میں نے شروع میں 2 سورتیں پڑھا وہ امت کو دینے کے لیے اپنے نبی پر جادو کا اثر چلا کر اللہ نے اپنے پاس سے علاج بتایا۔ دیکھو تو صحیح تم، وہ نبی کو کتنا اللہ نے آزمایا، دینا ہم کو ہے، لیکن نبی کو اس کے اندر رکھ کر پھر علاج بتا کر نبی کو اس سے سبکدوش کرائے۔ لہذا دنیا کا بڑے میں بڑا بھی جادو کیسا بھی ہو، سمجھ تم کہہ رہے ہو کالا جادو، 101 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر اس کو لکھ کر پانی میں گھول لو اور اس کے بعد سر بھی دھو لو اور اس کو پی بھی لو 3 کو، سب چلا جائے۔ اللہ کا نام یا قہار، زبردست اللہ تبارک قدرت والا، طاقت والا۔ اور علاج بتا دیتا ہوں، آسان علاج بتا۔ رات سوتے وقت 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں پناہ مانگ لو، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے، آگ کی مخلوقات سب سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ لو علاج بتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاروں کل پڑھ کر بھی اور کل اللہ سے لگا کر فلق اور ناس یہ 3 سورتوں کو بھی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کر اپنے بدن پر بھی پھراتے تھے۔ یہ عمل بھی ہے، سورہ فلق و ناس صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی عمل ہے۔ ارے بہت سارے عمل ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ایمان اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ دنیا کا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ لہذا اپنے ایمان کو بناؤ، اللہ کے یقین کو بناؤ، اور پہلا سبق یہ دیا کہ اپنے ایمان کو سنبھالو۔ ایمان وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی اور بادشاہتیں دلا سکتی ہے، اور اگر ایمان چھوٹ گیا یاد رکھنا دنیا تو جیسی گزرنی گزر جائے گی، لیکن کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، کبھی جنت میں جا نہیں سکے گا، کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ اس سے بڑی سزا، اس سے سخت آگ کہیں ہے ہی نہیں۔ لہذا آج کے ہمارے جمع ہونے کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اپنے آپ کو بچائیں ایسی گندی حرکتوں سے، ایسے گندے اعمال سے جہاں ناپاکیاں ہو اور جہاں پر شیاطین آتے جاتے ہوں۔ اور یاد رکھنا وہ جو قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ جو 2 فرشتے آئے تھے اور کیا سکھاتے تھے وہ لوگ، اور اس دور کا کیا جادو تھا کہ مرد عورت کے اندر پھوٹ ڈال دیں تو عام متن دیندار مرد عورت خوشی خوشی رہ رہے ہیں، اور بے دینوں کے وہاں، دین نہ جاننے والوں کے وہاں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کے وہاں پر پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ سروے کرو سروے، کبھی کچھ اونچ نیچ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا 4 بیٹے میں سے ایک کفر پر بھی رہا، لیکن اصول اور ضابطہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو سکون دیں گے، برکت دیں گے، راحت دیں گے، الجھنوں سے بچائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا دین پر آؤ، ایمان کی فکر کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے اور دنیا سے جانے کی فکر کرو۔ او بھائی کرو گے؟ اور ایسی گندی جگہ، غلط جگہ پر مت جاؤ۔ کوئی کام کسی سے نہیں بن سکتا، ایک اللہ ہی کام بنانے والے، تنے تنا نفع نقصان کے، عزت ذلت کے، تندرستی بیماری کے، موت و حیات کے مالک ہے۔ ایسے ہی موٹ مار کر سب کو مارا گیا ہوتا نا تو کوئی ادھر ادھر کسی کو کوئی گینگ اور ٹیم نہیں بناتے، اندر بیٹھ کر سب کو یوں ہی پتا دیتے، کوئی دنیا میں ویپنز لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سارے یہود جادو کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ تنتر منتر کو بڑا سمجھا۔ اللہ نے کتاب بھیجی ان کو آسمان سے، اس کو چھوڑ کر وہ جادو کے پیچھے پڑے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھالنا اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کوئی وہاں پر کسی قسم کا خیر نہیں، خیر ہے تو جاؤ خیر کے کام کو مانگو کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آیا یہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی، کوئی ایسا بڑا تم کو دباؤ، سمجھ میں آیا اکھے قبرستان کے نیچے دبا دو کہ اکھی بستی نمازی ہو جائے، جاؤ نا دباؤ نا، آؤ خرچ ہم دیتے ہیں، وہ تو نہیں جائیں گے۔
لا الہ. عقل سے تھوڑا بھی سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسی جگہ جانا بے وقوفی ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اپنی آخرت کو بگاڑ لینا ہے، اپنے اللہ سے دوری اختیار کرنی ہے. اور بتاؤ نا، اللہ کو ناراض کر کے کبھی کوئی سکھی ہو سکے گا؟ ارے بولو نا، سکھی ہو سکے گا؟ نہیں. لہذا اللہ نے ان تمام باتوں سے بچانے روکنے کے لیے نبی کو بھیجا، اور نبی کے ذریعے سے تمام چیزیں بتائی، جو بہت سارے علاج بھی آپ کو بتائے ہیں. کثرت سے گھروں میں تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں برکت رحمتیں آئے گی اور شیاطین کے واس چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ایسے مسحور ہوں اللہ ان کو بھی شفا یاب فرمائے، اور جو جنات وغیرہ کے آصف وغیرہ کے اثرات میں ہوں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور بہت ساری باتیں بولنے کی باقی ہیں، بہت ساری باتیں بولنے کی بات نہیں بتا رہا کہ وہاں پر جا کر اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہے. مختصر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت شریعت کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.